آپ میرے لیے آج قیمے والے کباب بنا کے رکھنا اور میرے لیے نرم نرم فروٹ بھی لا کے رکھنا۔ میں آج نرم نرم فروٹ کھاؤں گی اور یہ میرا اچھا سا ٹفن بنا دیا ہے نا؟ جی بیٹا، تمہارا اچھا سا ٹفن بھی بنا دیا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ بنا دوں گی۔ اب تم سکول کو جاؤ۔ گھر میں جیسے کچھ چلنے کی اسمیل آ رہی ہے۔ ابھی وہ ایسے باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں اوپر سے آگ آ کر ان کے درمیان میں ٹپک پڑتی ہے۔ ارے ٹونو، یہ کیسی آگ ہے؟ ارے 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 میری پیاری پتنی، مجھے لگتا ہے یہ بجلی کو آگ لگی ہے۔ ارے میرے پنکھوں کو آگ لگی ہے، ہمیں کوئی بچائے، ارے بچائے، آگ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ارے میری بیٹی، ارے ہم کیا کریں گے؟ میری بیٹی اکیلے کیسے رہے گی؟ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہمیں بچاؤ۔ لیکن ان کے گھر کے پاس کوئی بھی نہیں آتا۔ گاؤں میں ان کا گھر بہت دور تھا، کیونکہ ان کے گھر کے پاس اور کوئی بھی گھر نہیں تھا، اس لیے گاؤں والے جلدی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے ٹنو اور اس کی پتنی وہاں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور ان کی بیٹی ببلی ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جاتی ہے۔ ببلو کو ماموں اسکول سے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے، یہ اناتھ ہے، اب ہم اس کی ذمہ داری ہمارے پر ہے۔ ارے کالو، میں تو کسی اناتھ کو نہیں سنبھال سکتی، تم اسے اناتھ خانے ہی چھوڑ آتے، اپنے گھر ہی کیوں اٹھا کر لے آئے ہو؟ اور میرے اپنے 2 بچے ہیں، میں ان کو سنبھالوں گی یا ان کو؟ بوڑھا رانی کوی کو اس کو گھر پر رکھنا پڑ جاتا ہے۔ وہ اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور اس سے گھر کے کام بھی کرواتی ہے، اوپر سے اس کو مارتی بھی ہے۔ منحوس کہیں گی، کب کی لگی ہے یہاں پہ صفائی کرنے کو؟ گھر کے اور کام تمہیں نظر نہیں ہوتے؟ ایسے باتیں ہر وقت اس کو سلاتی رہتی تھی۔ بلبلی ہر وقت روتی رہتی اور اپنے ماتا پتا کو یاد کرتی رہتی تھی کہ وہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے ہیں، میں تو ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ مما، آج دیکھو ببلی نے اپنے لیے کتنے اچھے کھانے بنائے ہیں۔ میں نے جب اس کو کھانے کا کہا، اس نے میرے لیے نہیں بنایا۔ آپ بازار کی ہوئی تھی نا جب؟ ارے کالو کبے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ سارے کھانے تو تم نے بنوائے تھے، اب کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ تم نے اپنے پسند کے بنوائے ہیں، اب ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کالو کوا بھی اس کے ساتھ بہت ضد کرتا ہے اور اسے مار بھی پڑواتا ہے۔ کنویں پر کپڑے دھونے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ کالو کتنا جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بول کر آج بھی اس نے مما سے مجھے مار پڑوائی ہے۔ میں نے اس کے پسند کے کھانے بنوائے تھے، اس نے ہی تو کہا تھا یہ کھانے بناؤ۔ ارے میں یہاں بیٹھی رہوں گی، روتی رہوں گی کیا؟ کپڑے دھوتی ہوں۔ جیسے ہی ببلی کنویں کے پاس کپڑے دھونے پہنچتی ہے، کالو کی شرٹ ببلی کے ہاتھ سے پھسل کر کنویں میں گر جاتی ہے۔ اتنے میں کالو کو وہ وہاں آ جاتا ہے۔ ارے ببلی، تم نے میری اتنی برانڈڈ شرٹ کنویں میں پھینک دی، جلدی سے نکال، نہیں تو میں تمہیں کنویں میں پھینک دوں گا۔ ارے کالو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں کنویں سے نہیں نکال سکتی۔ کالو اس کی نہیں سنتا، وہ ببلی کو دھکا دے کر کنویں میں پھینک دیتا ہے اور اس کی چھوٹی بہن کالو سے کہتی ہے، ارے کالو، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے ببلی کو بھی کنویں میں پھینک دیا، اب ہم مما کو کیا جواب دیں گے؟ ارے مما تو پہلے ہی اس سے تنگ تھی، ارے اب ہمیں مما کیا کہے گی؟ مما تو بہت خوش ہوگی۔ ارے کالو پاگل، ارے ہمیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی، تم اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے، اب ہم سب گھر کا کام کریں گے۔ جب ببلی نیچے آنکھ کھولتی ہے، یہ کیا؟ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، جنت جیسی ہے بالکل۔ سب اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک پری نمودار ہوتی ہے۔ ہاں ہوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ ببلی بالکل پریشان نہیں ہو، یہ سارا سونا اور جادو والے شوز تمہارے ہیں، آج کے بعد تم کبھی مت رونا، بالکل مت رو۔
अरे परी, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं बबली, तुम सपना नहीं देख रही हो। हम तुम्हें इस सब के साथ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। अब तुम्हारी मामी तुम पर कभी जुल्म नहीं कर पाएगी। बबली उस जन्नत से घर आ जाती है और उससे पूछा जाता है, ये सोने वाले जूते और इतना सारा सोने वाले गिफ्ट कहाँ से चोरी किए हैं? जल्दी बता, नहीं तो बहुत मारूंगी। बबली अपने साथ होने वाला वाकया सारा बता देती है, कैसे उनके बच्चों ने मुझे कुएं में फेंका और वो कुआं तो जादू वाला था और उसमें बहुत सारे सोने और जेवरात हैं, जितना मर्जी वहां से तुम लोग ले सकते हो। क्या तुम झूठ बोल रही हो टुन्नी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। आप अपने बच्चों से पूछ लो, इन्होंने ही मुझे कुएं में फेंका है। माँ, ये बबली बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने इसे कुएं में फेंका था। ये सब कुछ इसने वहाँ से ही लाया है। क्यों ना हम भी वहाँ जाकर इतना सारा सोना और जेवरात लेकर आते हैं और हमेशा के लिए हम अमीर पक्षी बन जाते हैं। रानो कौवी के दिल में बहुत लालच आ जाती है और वो अपनी बच्चियों से कहती है, कल तुम कुएं में बारी बारी छलांग लगाकर वहाँ से बहुत सारा सोना इकट्ठा करके ले आना। फिर रानो कौवी अपने बेटे और फिर अपनी बेटी को उस कुएं में धक्के देकर फेंक देती है और फिर इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। वो इंतजार करती रहती है कि अब बहुत सारा सोना और जेवरात लेकर ऊपर आएंगे, लेकिन रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके बच्चे कभी वापस नहीं आते। ये मैंने क्या कर दिया? अपने बच्चों को कुएं में फेंक दिया। अरे मैंने क्या कर दिया? इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और रानो कभी उस कुएं के पास बैठी अपने बच्चों का इंतजार करती रह जाती है। इस तरह बबली पर जुल्म करने की सजा रानो कौवी को मिल जाती है।